پختونوں کی تاریخی روایات کے مطابق دلازاق قبیلہ 750 عیسوی سے آج تک کوہ سلیمان کی وادیوں میں رہائش پذیر ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق دلازاق قبیلہ پختونوں کے کرلانی کی نسل سے ہے۔ دلازاق قبیلے کے حوالے سے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے وادی پشاور میں دریائے باسین کے کنارے آ کر آباد ہوا تھا۔ یہ ہندو بادشاہوں کے دور حکومت میں یہاں آ کر ان علاقوں پر قابض ہوا تھا۔ جب سلطان محمود غزنوی نے 997 عیسوی میں ہندوستان پر حملے شروع کیے تو دلازاق قبائل نے باقاعدہ طور پر ان کی مدد کی۔ دلازاق قبیلے نے اپنے ایک بزرگ ملک یحییٰ کی سرپرستی میں سومناتھ کے مندر پر حملے میں شرکت بھی کی تھی۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کروں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ISC کی کاسٹ سیریز کا حصہ ہے۔ ہم اب تک الحمدللہ 25 قوموں کی تاریخ پر ویڈیو بنا چکے ہیں۔ مزید کم از کم 30 قوموں پر انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے، اس لیے ISC کو کائنڈلی جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ہمارا مشن ہے کہ پاکستان، افغانستان اور بھارت کی تمام بڑی قوتوں یا قبیلوں پر ویڈیوز بنائیں۔ اگر آپ اپنے قبیلے یا قوم پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں یا ہمارے فیس بک پیج پر میسج کر دیں۔ شکریہ۔ تو واپس آتے ہیں پھر سے دلازاق قبیلے کی تاریخ پر۔ اگر تاریخی صفحات سے گرد اڑائی جائے تو کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ لاہوریوں پر ایک ہندو راجا کی کمزور ریاست قائم تھی۔ دلازاق قبائل نے ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا، خیبر کے تاریخی درے سے ہوتے ہوئے پشاور پر حملہ آور ہوئے اور اپنے زور بازو پر یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اس علاقے کو اس زمانے میں بگرام کہا جاتا تھا۔ اس طرح دلازاق قبائل نے سردریاب کے جنوبی حصوں پر دور دور تک اپنا قبضہ جما لیا۔ آج سے 150 سال پہلے پختونوں کی تاریخ پر لکھی گئی کتاب تاریخ حیات افغانی میں ان قبائل کے حوالے سے کچھ یوں لکھا ہے۔ آغاز میں یہ قبیلہ افغانستان کے مشرقی علاقے میں آ کر آباد ہوا۔ اس کے آنے سے پہلے پشاور کے مشرقی اور جنوبی کناروں پر ہندو آباد تھے، جن کو سرح کافر یعنی اپنے عقیدے کے پکے کافر کہا جاتا تھا۔ یہ نسلاً گریک تھے۔ آغاز میں دیگن اور اصل سواتیوں کے بزرگ پشاور، راولپنڈی اور جلال آباد کی حدود میں آباد تھے۔ دلازاق قبیلے کے یہاں پر قابض ہونے کے بعد انہوں نے سواتیوں کو وقفے وقفے سے یہاں سے نکالا اور اپنا قبضہ مضبوط بناتے گئے۔ یوسف زئی قبائل کابل کے حکمران مرزا الغ بیگ کے دور میں بہت مشہور ہوا تھا، لیکن جب یہ اپنی کثرت اور طاقت کے غرور میں مست ہوئے اور پشاور پر قبضہ کرنے کی غرض سے یہاں پر حملہ آور ہوئے تو یوسف زئی قبیلے نے دلازاق اور مومن قبائل سے نہ صرف شکست کھائی بلکہ پشاور چھوڑنے پر بھی مجبور ہوئے۔ ناظرین، اس زمانے میں پشاور، باجوڑ، ننگرہار اور ہزارہ تک کے علاقوں میں دلازاق آباد تھے۔ اسی دور میں یوسف زئی قبائل کے حکمران مرزا الغ بیگ سے مار کھا کر پشاور آئے اور یہاں آباد ہوئے۔ یوسف زئی قبیلے کے ایک بزرگ نے دلازاقوں سے یہاں آباد ہونے کے لیے ایک علاقہ مانگا، جس پر انہوں نے دوابے کا علاقہ یوسف زئیوں کے نام کر دیا۔ دوابہ میں آباد ہونے کے کچھ عرصہ بعد یوسف زئیوں نے دلازاقوں سے کہا ان کے لیے یہ زمین ناکافی ہے،
انہیں آباد ہونے کے لیے کچھ اور علاقہ درکار ہے۔ دوبارہ درخواست کرنے پر یوسف زئی قبیلے کو دانشکول، عنبر اور باجوڑ کے علاقے حوالے کیے گئے۔ حوالگی کے وقت دل آزاد قبیلے نے یوسف زئیوں سے کہا کہ دوابہ اشغر تک پھیلا ہوا ہے، اگر زور اور طاقت رکھتے ہو تو اپنی تلوار سے یہ علاقہ بھی شمالی قبیلے سے چھین سکتے ہو۔ اس کے بعد دل آزاد اور یوسف زئی قبائل کے درمیان زمینوں کی تقسیم پر ڈھیر ساری لڑائیاں ہوئی، جس میں دونوں کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ آخر کار ان لڑائیوں کا اختتام دونوں قبائل کے سرداروں کی صلح پر ہوا۔ اس جرگے میں دل آزاقوں کے سردار ملک محمد خان دل آزاق اور یوسف زئیوں کے ملک احمد خان بابا خود شریک تھے۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں حکومت میں ظفر خان کوکا نے دل آزاق قبائل کی فوج کو شکست دینے کے لیے ایک دستہ فوج کا مقرر کیا۔ ظفر خان کی فوج نے دل آزاقوں کے بزرگوں کو پکڑ کر قید میں ڈال دیا اور ان کے گھرانوں کو پنجاب اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہونے پر مجبور کیا، جن میں سے ایک بڑی تعداد آج بھی ان علاقوں میں آباد ہے۔ دل آزاق قبائل کے ڈھیر سارے گھرانے مغل دور حکومت میں ہی خیبر پختونخوا میں آباد ہو چکے تھے۔ آئیے اب دل آزاق قبائل کی شاخوں پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں، جن کے نام کچھ یوں ہیں: نوری خیل، یعقوب خیل، احمد خیل، دتک زئی، عمر خیل، زکریا خیل، سمو زئی، نصرت خیل، عنایت خیل، امازی، یاسین خیل، مونڈا زئی، موتی زئی، وحید رضائی، موما زئی، حسین زئی وغیرہ وغیرہ۔ دل آزاق پختونخوا میں چارسدہ، مردان، سوات، بنیر، مانسہرہ، شب قدر، چکدرہ، باجوڑ، پشاور، حسن ابدال، ٹیکسلا، راول پنڈی، ہری پور، چچ، ہزارہ، اٹک اور ایبٹ آباد میں بھی آباد ہیں۔ ہری پور کے علاقے کے دل آزاق گاؤں اور مختلف بانڈا جات جیسے سرائے صالح، شاہ محمد، مراد آباد، شاہ مقصود، اخون بانڈے اور چمبا میں آباد ہیں۔ اس طرح ہندوستان میں دل آزاق اتر پردیش، دایالت، میرٹھ اور ولسوالی ڈسٹرکٹ میں پائے جاتے ہیں، جن میں بعض قبائل اب بھی پشتو بولتے ہیں۔ ہندوستان میں دل آزاق قبائل کے حوالے سے ہمیں یہ تاریخی معلومات وہاں کے بزرگ شخصیات کی مدد سے ملتی ہے۔ ان بزرگوں میں ایک محمد عباس خان دل آزاق، جو مغل دور میں اپنی 5000 فوج کے ساتھ ہندوستان آئے تھے۔ انہوں نے مغل بادشاہ کا قرب حاصل کر کے شاہی منصب پایا تھا۔ ہندوستان کی دوسری مشہور شخصیت جس نے پختون قبیلہ دل آزاق کے حوالے سے ہمیں معلومات فراہم کی ہیں، وہ محمد خان ہیں۔ موصوف کو بادشاہ کے دربار سے اڑیسہ کی ذمہ داری دی گئی تھی، جس میں ہوکلی، بنگاپور اور بہار تک کا علاقہ آپ کی راجدھانی میں شامل تھا۔ محمد خان کا ہندوستان میں ہوگلی میں بسیرا تھا۔ اس نے ایک قومی لڑائی میں شہادت پائی۔ شاہ جہان پور کے شہید باغ میں ان کا مزار ہے۔ پختون دل آزاق جنید خان بھی رسول پور میں آئے تھے۔ یہ جگہ اب ننپور کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ یہ علاقہ شاہ جہاں پور کے ساتھ جڑا علاقہ ہے۔
ایک اور پختون دلازاق دلاور خان تھے جن کو اس علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ وہ بھی شاہ جہان پور میں دلازاق محلہ جلال پور میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور میں بھی اس کی فوج میں مصری خان، عنایت خان اور نہر خان نامی مشہور پختون دلازاق شامل تھے۔ ان کے علاوہ ہندوستان کے بنگال، اتر پردیش، پنجاب کے جلندھر اور راجستھان کے حصوں میں بھی پختون دلازاق آباد ہیں۔ دلازاق قبائل کی ایک مشہور بہادر خاتون شاہ برئی تھی جو عبد الرحمن عمر خیل دلازاق کی بیٹی تھی۔ اس کی جرت اور بہادری کے قصے اور کہانیاں پشتون لوک ادب میں بہت مشہور ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی دلازاق قوم کی تاریخ۔ اس کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ISC کی کاسٹ سیریز ابھی بھی جاری ہے اور ہمارا مشن ہے کہ پاکستان، افغانستان اور بھارت کی تمام بڑی قوتوں یا قبیلوں کی تاریخ پر ویڈیوز بنائیں۔ اگر آپ اپنے قبیلے یا قوم پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں یا پھر ISC کے فیس بک پیج پر میسج کر دیں۔ کمنٹ باکس میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور پلیز ایک دوسرے کو گالی مت دیں بلکہ دلیل کا استعمال کریں۔ اس سے آپ کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ شکریہ۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔